बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 30 जनवरी 2026 है और आज दिन है जुमअतुल मुबारक का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। काउंट डाउन शुरू हो चुका है, अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। ईरान पर अमरीका और इसराइल का हमला हो सकता है। दूसरी तरफ इसराइल की एटमी तनसीबात की हिफाजत के लिए अमरीकी जहाज़ों को मैदान में उतार दिया गया है। ईरान पर बमबारी के लिए अमरीकी एटमी जहाज़ और अमरीका के ताकतवर B-52 और F-35 जहाज़ रवाना कर दिए गए हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान में दाखिल होने की एक्सरसाइज और मशकें कर चुकी हैं। नया खौफनाक मंसूबा बेनकाब हुआ है। दूसरी तरफ चीन के जहाज़ ईरान की तरफ समंदर के जरिए बढ़ रहे हैं। अगले 48 घंटों में चीन के जहाज ईरान के अंदर होंगे और ईरानी जर्नल्स के दिन गिने जा चुके हैं। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर लड़ाई की तैयारी मुकम्मल कर ली है। 20 दिन से ज्यादा उनकी जिंदगी के वक्त नहीं रहे हैं, ये धमकियां सामने आ रही हैं। और फिर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज एक मरतबा फिर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है। और इस वक्त जो तुर्की का ईरान का वज़ीर ख़ारिजा है वो हंगामी दौरे पर तुर्की के अंदर मौजूद है। और फिर ईरान की जोहरी तनसीबात के हवाले से और जोहरी एटमी जगहों के हवाले से सैटेलाइट तस्वीर सामने आई हैं। क्या वाकई ईरान के पास एटम बम है और क्या वाकई अमेरिका छिड़ने वाली है, जंग शुरू होने वाली है? क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये सब डील के लिए नहीं हो रहा है। यानी अमेरिका इतने जहाज़ों को, इतने मिसाइलों को, इतने हथियारों को ईरान के करीब बेमकसद नहीं ला रहा है। कुछ ना कुछ तो है जो होने जा रहा है। अब आप ये खबरें देखते जाएं, मैं आपको रेफरेंस के साथ, हवालों के साथ खबरें देने लगा हूँ। बरतानवी अखबार मीडिया नेटवर्क है डेली मेल, उसकी रिपोर्ट देखें जिसमें लिखा गया है कि 40 साल में ये तीसरा मौका है कि अमेरिका का न्यूक सिनेफर के नाम से एक बड़ा जहाज़ बरतानिया उतरा है। यानी 40 सालों में दो मरतबा पहले हुआ है और ये तीसरी मरतबा हो रहा है कि अमेरिका का एक पावरफुल जो न्यूक सिनेफर के नाम से जहाज़ है, जिसको WC-135R कॉन्स्टेंट फोनिक्स कहा जाता है। ये तैयारा ख़ास तौर पर जो अमरीकी एयरबेस है बरतानिया के अंदर, वहाँ ये पहुँचा है, वहाँ ये उतरा है। अब ये तैयारा क्या करता है, ये जहाज़ क्या करता है? दरअसल ये जो खुसूसी तौर पर एक स्पेशल किस्म का तैयारा बरतानिया भेजा गया है, इसका मकसद होता है माहौल में रेडिएशन लीक्स या न्यूक्लियर धमाकों का पता लगाने के लिए इसको खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो तैयारा, ये जो जहाज़ पहुंचा है, ये खास तौर पर न्यूक्लियर चीज़ों के हवाले से है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? इसके 2-3 बड़े मकसद हैं। एक मकसद है ईरान के अंदर जोहरी तनसीबात और ईरान के पास यूरेनियम की इनरिचमेंट, क्योंकि वहाँ अमेरिका ने जो बची हुई तनसीबात है वहाँ बमबारी करनी है, वहाँ से रेडिएशन हो सकती है, तो उसको डिटेक्ट करना और उसके बारे में सुराग लगाना, ये इस तैयारी का हदफ है। दूसरा हदफ क्या है? मुमकिन तौर पर जो इसराइल की जोहरी तनसीबात हैं, डिमोना साइट्स, मुमकिन तौर पर उनको टारगेट किया जा सकता है ईरान के मिसाइलों के जरिए से, तो उनका पता लगा सकता है और भी दीगर मकासद हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ये खबर आपने देख ली है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि सूरत हाल कितनी टफ है। एक और खबर आपके सामने रखूंगा। अमरीकी खुसूसी फोर्सेज ने V-22 नामी तैयारे से फास्ट रोपिंग, तेज रसाई की तकनीक की मशकें की हैं। यानी अमेरिका के खुसूसी कमांडोज ने V-22 नामी जो अमरीकी जहाज़ हैं उनके ज़रिए से दुश्मन के इलाकों में उतरने की मशकें की हैं। यानी फ़ौजियों को दुश्मन के मखसूस जोन्स में उतारने की मशकें की गई। अगर आपने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बारे में पढ़ा या सुना है, तो उसको अचानक गिरफ्तार नहीं किया गया। 6 महीने अमरीकी फौजी कमांडोज ने मशकें की थी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए। और एक खास किस्म का वेनेजुएला के सदर का महल की तरह का एक बिल्डिंग थी जहां पर अमरीकी फौजी कमांडोज हेलीकॉप्टरों से, जहाज़ों से उतरते हुए नजर आए थे। यानी ये वेनेजुएला के सदर को पकड़ने के लिए मशकें हुई थी। ऐसे ही ईरान के हवाले से मशकें हो चुकी हैं। ये अमरीकी मीडिया, इसी बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट का खुलासा है, जिसके अंदर ये बात लिखी गई है। इसके अलावा बरतानवी अखबार और मीडिया के अंदर ये बात लिखी गई है कि एक अमरीकी नेवल स्ट्राइक ग्रुप मशरक़ वस्ता के पानियों में पहुंच चुका है, जिसे ट्रंप ने तैयार, ख्वाहिशमंद और सलाहियत रखने वाला करार दिया है। अगर ईरान पर हमला हुआ तो ये पूरा का पूरा बाहरी बेड़ा तैयार होगा। AP न्यूज़ एजेंसी, ये दुनिया की मशहूर तरीन न्यूज़ एजेंसी है, उसने बाकायदा इन्फोग्राफिक शेयर की है जिसमें बताया गया है कि 5700 फौजी हैं अब्राहम लिंकन जो USS एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके साथ, और उसमें 3 डिस्ट्रॉयर हैं, बाहरी जहाज़ हैं, और उसके अंदर जदीद तरीन लड़ाका तैयार है उसके ऊपर लदे हुए हैं। ये AP न्यूज़ एजेंसी की इन्फोग्राफिक आपने देख ली होगी। ये जो है ये रिपोर्ट सामने आती है। इसके अलावा ओपन सोर्स इंटेल के नाम से एक इसराइल से चलने वाला अकाउंट है, उसने कहा कि अमेरिका से B-52 बमबार जहाज, ये B-52 बमबार जहाज मामूली जहाज नहीं है, ये B-2 के बाद दूसरे नंबर के ताकतवर जहाज हैं और ये F-35-7 से ज्यादा ताकतवर हैं। अमेरिका से तकरीबन 2 B-52 बमबार जहाज है अमरीकी अड्डे पुर्तगाल में जो है वहां से ये रवाना हुए हैं, और इनके साथ ईंधन भरने वाले जो एयर रिफ्यूलिंग टैंकर हैं वो भी रवाना किए गए हैं। मुमकिन तौर पर इनकी जो डेस्टिनेशन है वो डियागो गार्सिया है, जो इंडियन ओशन के अंदर बरतानिया और अमेरिका का एक मुश्तरका जजीरा है, खुफिया अड्डा है, जो ईरान से 2500 मील की दूरी पर है। इसके अलावा ओपन सोर्स इंटेल ही के अकाउंट से एक और पोस्ट नशर होती है कि ईरानी जर्नलों के चंद दिन बाकी रह गए हैं और 20 दिन या कुछ ज़्यादा दिन, यानी ये ईरान के जो टॉप कमांडर्स हैं, IRGC स्पाई पासदारान के जर्नल्स हैं, ये उनको धमकी एक तरफ से इसराइल से चलने वाले अकाउंट की तरफ से दी गई है
ایک اور کلیش رپورٹ کی بھی رپورٹ ہے، دیگر اوپن سورس نامی اکاؤنٹ سے یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے کہ امریکہ کے F-35 جہازوں کی جو آمد ہے وہ بھی مشرق وسطیٰ کی طرف دیکھی جا رہی ہے، یعنی امریکہ کے F-35 جہاز بھی مشرق وسطیٰ آ رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ نے ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کر ایک مشترکہ جو پریس کانفرنس تھی، پریس بریفنگ تھی، اس میں یہ کہا ہے کہ امریکی فوج تیار ہے تمام آپشنز کے لیے ایران کے خلاف لڑنے کے لیے، یعنی اب یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ امریکی فوج کے حوالے سے امریکی وزیر دفاع، امریکی صدر اور وزیر خارجہ یہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ایران پر حملہ کرنا ہے، اور جب امریکی صدر ٹرمپ حکم دیں گے تو امریکی فوج ایران پر حملہ کر دیں گے، ہم نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ یہ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیٹ کی سٹیٹمنٹ ہے جو میڈیا پر نشر ہوتی ہے۔ معارف اسرائیل کا عبرانی میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کی رپورٹ دیکھیں جس میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اسرائیلی فوجیں بھی تیار ہیں اور جنگی جہاز اور ہر طرح کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اور معارف کی اس رپورٹ میں آویہ اشکنازی جو رپورٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں بہرحال ایران پر حملہ ہونا ہے۔ یہ معارف کی رپورٹ کا خلاصہ میں نے آپ سامنے رکھا ہے۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر ہے، اوسن ڈیفینڈر کے نام سے ایک اور اوپن سورس اکاؤنٹ ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے حوالے سے رپورٹس کرتا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو تیاریاں ہیں وہ مکمل ہیں اور اسرائیل بھی ایران کے اوپر ری اسٹرائکنگ کے لیے تیار ہے۔ ایران کے بیلسٹک پروگرام کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے انٹیلیجنس معلومات اور تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں تھیں، وہ رپورٹس تھیں جو مغربی میڈیا پر اور یورپین میڈیا پر، اسرائیلی میڈیا پر سامنے آتی ہیں اور جو اس وقت موومنٹ دیکھی جا رہی ہے وہ میں نے آپ سامنے رکھی ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے ایرانی میڈیا سے۔ ایرانی میڈیا پر بھی امریکہ کے خلاف لڑائی کے تیاریاں اور مختلف طرح کی پوسٹیں آ رہی ہیں۔ مثلاً ایک ایران بالعربیہ کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے ایران کا، اس پر ایک رپورٹ نشر ہوتی ہے، بلکہ ویڈیو نشر ہوتی ہے، مصنوعی ذہانت یعنی AI سے بنی ہوئی ویڈیو، جس میں بتایا گیا کہ امریکی باہری بیڑا جو ایران پر حملہ کروائے گا تو اس باہری بیڑے کو ایران اپنے ڈرون سے اور مختلف طریقوں سے حملہ کر کے ختم کر دے گا۔ یہ ایرانی میڈیا پر اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا پر ایک اور رپورٹ نشر کی گئی ہے اور یہ چائنی میڈیا پر اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا پر بھی نشر ہوتی ہے، یعنی سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں، اور عالمی میڈیا بھی سے رپورٹ کر رہا ہے کہ روس سے اور چین سے باہری جہازوں کا ایک بہت بڑا بیڑا ایران کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ ایران کا آفیشیل میڈیا نیٹ ورک ہے پریس ٹی وی کے نام سے، اس نے بتایا کہ سنڈے کو، یعنی آج جمعہ ہے، کل ہفتہ ہے اور پرسوں سنڈے ہے، تو سنڈے کے دن یہ جہاز بلکہ ہفتے کے دن پہنچ جائیں گے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں، اور پھر سنڈے کے دن ان جہازوں کے ذریعے سے، اور یہ ڈسٹرائر ہیں، یعنی جیسے امریکہ کے ڈسٹرائر جہاز آئے ہیں ایسے ہی چائنا سے آئے ہیں اور ان پر میزائل لدے ہوئے ہیں، ان کے اوپر فوجیں ہیں۔ اب چائنا رشیا اپنی فوجوں کو وار زون میں کیوں منتقل کر رہا ہے، کیوں کانفلکٹ ایریاز میں بھیج رہا ہے؟ ظاہر ہے امریکہ جب حملہ کرے گا ایران پر اور اگر سمندر بند ہوتا ہے، یعنی آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے اور وہاں لڑائی چھڑتی ہے، تو امریکی حملوں کی زد میں چینی اور روسی فوجی آ سکتے ہیں جو براہ راست چین اور امریکہ کے درمیان جنگ کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر دیکھ لیں، ایلات بندرگاہ ہے اسرائیل کی، ایلات پورٹ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ غزہ اور اسرائیل کی 2 سالہ جنگ میں کافی ویران رہی کیونکہ یمنی حوثیوں نے یہاں پر حملے کیے تھے۔ خبر یہ ہے کہ N12 میڈیا، اسرائیلی میڈیا ہے، اس نے بتایا کہ ایرانی حملے کے پیش نظر اسرائیل کی جو مشہور بندرگاہ ہے ایلات، وہاں پر امریکی باہری جہاز ڈسٹرائر متعین کر دیا گیا ہے، تعینات کر دیا گیا ہے۔ اب ایلات پورٹ کے قریب امریکی جہاز کیوں کھڑا ہوا ہے؟ ایلات پورٹ تو ویران ہے 2 سالوں سے، صرف پورٹ کا مقصد نہیں ہے، ایلات کے قریب یا ایلات ایک بہت بڑا ایریا ہے، وہاں پر اسرائیل کی مختلف طرح کی نیوکلیئر تنصیبات ہیں اور نیوکلیئر ریسرچ سائٹس ہیں۔ تو ڈیمونا میں اسرائیل کی تنصیبات جوہری جو ہیں ان کی حفاظت کے پیش نظر، اسرائیل کی حفاظت کے پیش نظر امریکہ کے اس ڈسٹرائر کا یہاں آنا ضروری تھا، اس وجہ سے اس کو یہاں تعینات کیا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معاملات کتنے سنگین ہیں اور کشیدہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر آتی ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں اصفہان نیوکلیئر سائٹس کی، یعنی ایران کی وہ نیوکلیئر سائٹس جو اصفہان میں ہے اور اصفہان کے نام سے مشہور ہے، اس کی کچھ تازہ تصویریں آتی ہیں جن میں دیکھا گیا ہے کہ جو سرنگیں تھیں اس سائٹ کی ان کو کھولا گیا اور ان کے مختلف داخلی دروازوں پر مزید مٹی اور حفاظتی حصار قائم کیا گیا۔ خدشہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی اور یورپ کی، یہ اسیسمنٹ ہے کہ اس جگہ میں 400 کلو گرام یورینیم 60% تک افزود شدہ ہے۔ یورینیم جب انرچڈ ہو جائے 60% تک تو وہ ٹیکٹیکل ویپنز کے لیے یوز ہو سکتا ہے، اور جب 60% تک کوئی ملک یورینیم کو انرچ کر لیتا ہے تو وہ ایٹم بموں کے 80% تک یا 70% تک قریب پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں بہت مختصر وقت لگتا ہے، یعنی 90% تک کوئی جب یورینیم انرچ ہو جائے گا، افزود ہو جائے گا، تو وہ ایٹم بم کے قابل ہوتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جگہ ہے اصفہان کے اندر، یہاں پر 90% تک ممکنہ طور پر افزودگی یا انرچ کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور یہ سرنگیں اتنی گہری ہیں کہ امریکہ کا جو GBU-57 نامی بم ہے جو 100 میٹر گہرائی تک زمین کو پھاڑ سکتا ہے، وہ بم بھی یہاں کام نہیں کر سکتے۔ یعنی ایران نے اپنے جوہری مواد کو اتنا گہرا چھپا رکھا ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے اور وہاں بمباری ہوتی ہے تب بھی وہ محفوظ رہے گا۔ بعض تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ یہ جو دوبارہ ایران کے اوپر حملے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے یا حملہ کرنا چاہتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایران کا جوہری پروگرام پہلے ختم نہیں ہوا تھا، جس کے بارے میں امریکی میڈیا نے بات کی تھی، اسی جوہری پروگرام کو دوبارہ ملیامٹ کرنے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔
آخر میں آپ کے سامنے بڑی خبر رکھیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان نے آج ایرانی صدر سے فون پر رابطہ کیا۔ ایرانی صدر کو ترک صدر نے غالباً 22 یا 23 جنوری کو فون کیا تھا، یعنی آج سے 7-8 دن پہلے، اور کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کل امریکی صدر ٹرمپ سے فون پر رابطہ ہوا تھا اردوان کا، اور آج ایرانی صدر سے فون پر رابطہ ہوا ہے، اور اس وقت ایرانی وزیر خارجہ ترکی کے اندر موجود ہیں، اور ترکی کے وزیر خارجہ نے کل ایرانی وزیر خارجہ کو خاص طور پر اپنے ہاں بلایا تھا۔ تو ترکی ایران کو بچانے کے لیے میدان میں کودا ہوا ہے، اردگان خود میدان میں اترے ہوئے ہیں، کیونکہ ترکی بھی اس جنگ سے متاثر ہوگا اور اس جنگ کا سارا فائدہ اسرائیل کو ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل دونوں فائدے اٹھا کر مشرق وسطیٰ میں مزید دراڑیں یا خانہ جنگی شروع کروا سکتے ہیں، یعنی شام کی خانہ جنگی ختم ہوئی اور غزہ کی جنگ ختم ہوئی تو اب ایک اور نیا محاذ کھل جائے گا جس میں تباہی اور بربادی ہر جگہ دیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے امریکہ اس معاملے پر ترکی اس معاملے پر زیادہ حساس ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں اور تفصیلات آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے YouTube چینل تازہ حالات کے ساتھ جڑے رہیں۔ آگے نشر کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔